بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ خود کو کوس رہا تھا کہ یہ کیسا سوال تھا، یہ کیا پوچھا تھا میں نے۔ ایک دم آغا مہدی شروع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، سب کام ختم کر کے بیٹھے تھے، تھکے ہوئے تھے، کھانا کھانے لگے تھے کہ فون آیا۔ آغا مہدی کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں، قسط 44۔ ان دنوں آج کی نسبت جمعیت بہت کم تھی، اس لیے ہمارے شہروں میں بسوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، اور بسوں میں ایئر کنڈیشنر بھی نہ تھے۔ ہوا اگر تھوڑی سی بھی گرم ہوتی کھڑکی کھول دیتے، لیکن ایک بس میں اتنے بھرے ہوئے لوگ ہوتے کہ ہوا بھی کم پڑ جاتی تھی۔ لوگ کتاب کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے، سوئی کی جگہ بھی نہ ہوتی۔ انسان قبر کے دباؤ کو واقعی محسوس کر سکتا تھا۔ ظہر کا وقت تھا، اسکول سے چھٹی ہو چکی تھی جب ہمیں فون کیا گیا اور ہم اس جگہ پہنچے۔ اب ان کے آنسوؤں نے انہیں بولنے کی اجازت نہ دی۔ کسی نے چھوٹا سا بم بس کے اندر پھینک دیا تھا۔ سب اسی طرح کھڑے کھڑے، حتیٰ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے تھے۔ اتنے زیادہ لوگ زندہ جل گئے تھے، کوئلہ بن چکے تھے۔ ان کے جنازے بھی آپس میں جڑ گئے تھے۔ نرسری کے بچے بھی اس بس میں تھے۔ کافی ٹائم کے بعد آغا مہدی تھوڑے پرسکون ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ جلے ہوئے گوشت کی بو ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ ایک ایک کر کے جنازے باہر نکالے جا رہے تھے، گنتی کرنے کی ہوش بھی نہ تھی۔ دو دو جوڑے ہوئے لوگوں کو باہر نکال رہے تھے۔ قیامت کا سماں تھا۔ کچھ ایسے تھے کہ کرسی بھی پگھل کر ان پر چپک گئی تھی۔ ہمارے ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی، اپنے سر پر مکے مار رہا تھا۔ اگلے دن ہمیں حکم ملا کہ بم پھینکنے والے کو ڈھونڈے۔ اب آغا مہدی تو کیا، میرا سانس بھی بے حال نہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ ملا؟ میں نے پوچھا۔ آغا مہدی ہلکا ہلکا کانپ رہے تھے۔ یا وہ مل گیا۔ ایک لڑکی تھی، 16 سال کی، تھوڑی سی تم سے بڑی ہوگی۔ وہ اپنے احساسات چھپانے کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس بات پر میں اب ان کے احساسات سمجھ رہا تھا۔ ایسا لگا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو۔ میں سن رہا تھا، اس پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اپنا سانس بحال کر کے وہ پھر بتانے لگے۔ خدا گواہ ہے کہ ہمیں یقین نہ آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے اور پھر بس سے نکالے جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اسے دیکھتا بالکل بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ دل میں خدا سے التماس کر رہا تھا کہ کوئی غلطی ہوئی ہو اور یہ لڑکی مجرم نہ ہو۔ ہم تفتیش کے لیے اندر گئے۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا، اس کے چہرے کی معصومیت غائب ہو گئی اور وحشی ہو گئی، اور نفرت سے ہمیں دیکھ کر بولی، اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اپنے حفظ کے اہداف سے خیانت نہیں کروں گی۔ بتائیں مہران، آج اگر یہ ملک، یہ شہر اتنے پرسکون ہے، امنیت کے مالک ہے، تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود لوگ امن کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ صرف اور صرف شہداء کے خون کی بدولت ہے۔
ہر ملک کی شرافت اور شناخت اس کی خاک کی وجہ سے ہے۔ صرف ہمارا ملک ہے جس کی شرافت اور شناخت اس کے شہداء کی بدولت ہے۔ ہمارے کتنے ہی جوانوں نے اپنی جوانیاں فدا کر دیں۔ یہ بزدل لوگ راتوں کو حملہ کرتے اور ہم اگلے دن اپنے جوانوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے۔ مشہد میں انقلاب کے فوراً بعد ہی ایک اسپتال پر حملہ کیا، خصوصی طور پر بچوں کے وارڈ میں۔ ڈاکٹروں، نرسوں، مریضوں کو سب کو مار دیا۔ بچہ جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا اسے وہی مار دیا، مکہ مار کر۔ بچے کی سیرم کھینچ کر اتار دی تھی۔ بچے کی جلد بھی سیرم کے ساتھ علیحدہ ہو گئی۔